بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے باخبر، میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قائمہ کمیٹیز کی فارمیشن یعنی تشکیل کے حوالے سے جو فارمولہ ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس فارمولے کے حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ جو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں تو اس فارمولے کے مطابق مسلم لیگ نون کو 12 اور پی ٹی آئی کو جو قائمہ کمیٹیز ملیں گی وہ ہوں گی 9، جبکہ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کو ملیں گی 7 اور جے یو آئی کو ملے گی 1۔ ایم کیو ایم کی اگر بات کریں تو ان کو ملیں گی 2 اور کاف لیگ اور بی اے پی کو ملے گی 1 قائمہ کمیٹی۔ تو حکومت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے جو چیئرمین شپ تھی وہ بھی سنی اتحاد کونسل کو دینے کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے رضامند ہو گئی ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کریں قائمہ کمیٹیز کی فارمیشنز کے حوالے سے جو فارمولہ ہے اس پر متفق ہو جانا اور خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات کا طے پا جانا یقینی طور پہ یہ ایک انتہائی احسن بات ہے، ایک بڑی کامیابی ہے اور ایک مثبت اپروچ ہے جو ہمیں دونوں اطراف سے نظر آئی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو اتفاق رائے ہمیں دونوں جانب سے نظر آیا ہے یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے، اور کیونکہ اب قائمہ کمیٹیز بننے جا رہی ہیں اور اس کے حوالے سے معاملات فارمولہ طے پا گیا ہے تو قانون سازی کا عمل ہوگا جو کہ انتہائی ضروری چیز ہے ملکی معاملات کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ تو کیا یہ کنسنسس، یہ جو اتفاق رائے ہے وہ ہمیں ان معاملات کے اندر بھی دونوں جانب سے نظر آئے گا یا نہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو میرے جو پینلسٹ ہیں وہ مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہوں گی شانیلا عمار صاحبہ، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، بابر غورسی صاحب، آپ تینوں کو خوش آمدید کہوں گی، جبکہ لاہور میں ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں سجاد انور صاحب اور محمد نوشاد علی صاحب، آپ دونوں کا سر خوش آمدید کہوں گی۔ شانیلا، سب سے پہلے میں آپ ہی کی جانب آؤں گی۔ قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹیز کی جو تشکیل نو کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں فارمولہ طے پایا ہے، کیا قانون سازی کے عمل سے سیاسی شدت پسندی میں کمی واقع ہوگی؟ شکریہ نازیہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک جو جمہوری ملک ہوتا ہے نا، اس کے اندر جب پارلیمنٹ بن جاتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا مثبت رول ادا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد کمیٹیاں بن جاتی ہیں، اس کمیٹیوں کے ذریعے قانون بنائے جاتے ہیں اور پھر قانون جو ہے وہ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر وہ آتے ہیں، پاس ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ٹولہ ہماری سیاست میں داخل ہو چکا ہوا ہے وہ جمہوری روایات پر، پارلیمانی روایات کے اوپر ایسی کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ دینا کہ جو فارمولہ تشکیل پا گیا اس کے بعد کمیٹیز بن جائیں گی تو سیاسی شدت میں کمی آ جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ پی ٹی آئی جیسا متشدد سیاسی عنصر ہماری سیاست کے اندر شامل رہے گا۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے، ہم یہاں پہ کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کوئی ان سے خوش گمانی رکھی نہیں جا سکتی کہ جی وہ بڑا حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلیں گے۔ جب وہ حکومت میں تھے وہ تب بھی اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، جمہوری طریقے سے نکالے گئے تو اس کے بعد کوشش یہ کرتے۔ آج جو انہوں نے نیب کی ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، کیوں نہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے، اپنی تجاویز پیش کرتے، کچھ کنسنسس کے ساتھ کچھ چیز سامنے آتی تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ ہر معاملے کو اٹھا کے عدالت کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے اب یہی کرنا ہے۔ صدر کی تقریر ہوئی تو انہوں نے ہلڑ بازی کی پارلیمنٹ کے اندر، پھر اس کے بعد اس دن اپوزیشن لیڈر نے اپنی پوری تقریر کی ہے، لیکن جیسے ہی ان کو جواب ملنے لگا ہے حکومتی سائٹ سے تو انہوں نے پھر وہ اپنی ہلڑ بازی شروع کر دی۔ تو اس طرح کے رویوں کے ساتھ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی ہم یہ شدت پسندی کم ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہوگی نا۔ پچھلے دنوں ابھی دیکھ لیں کہ آپ نے جس طرح جو ہماری مسلح افواج ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو تصویر شیئر کر کے، ڈاکومنٹری شیئر کر کے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، وہ رویے کس طرح کس کی غمازی کر رہے ہیں اسی چیز کی کہ وہ دشمن قوتوں کے ہاتھ کے اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے اندر کوئی امن چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا رویہ جو ہے یہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ جمہوری روایات کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے۔ جب وہ آئیں گے کمیٹیوں کے اندر، وہاں پہ جو قانون سازی ہونے لگی وہ پہلے اس میں رکھنا ڈالیں گے، وہ اس میں کوئی کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا پاس ہونے کے لیے تو وہ اس میں بھی پرابلم کریٹ کریں گے، وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی جو بجٹ کا ہمارا اجلاس ہونے والا ہے، دیکھ لیجیے گا جس دن بجٹ تقریر ہوگی ان کا رویہ کیا ہوگا۔ کیا وہ آرام سے بیٹھ کے سنیں گے؟ وہ بالکل بھی نہیں سنیں گے، وہ بجٹ تقریر کے اندر بھی اپنا وہی رویہ رکھیں گے جو ان کا ہے۔ تو مجھے تو کوئی خوش گمانی یا خوش فہمی نہیں ہے اس پارٹی کو لے کے کہ اگر وہ آگئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں یا ان کو کمیٹیاں دے دی گئی ہیں تو اس کے بعد وہ ٹھیک طریقے سے حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلیں گے۔ نہیں، ٹف ٹائم ملے گا، وہ ٹف ٹائم دیتے رہیں گے۔ ان کی سیاست ہی یہی ہے انتشار پھیلائیں، ان کی سیاست ہی یہی ہے احتجاج، دھرنے اور ہر وقت ایک
अफरा-तफरी मुल्क में फैला के रखें। डॉक्टर साहब, जिस अंदाज में चीज़ें आगे चल रही हैं उसी तनाज़ुर में शनीला ये समझती हैं कि इतनी कोई होपफुल बात नहीं है कि हम ये समझें कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल बात थी और कायमा कमेटीज़ के जो मामला थे उस पर काफ़ी बहस हो रही थी, काफ़ी लेदे हो रही थी, लेकिन जिस अंदाज में ये फार्मूला तय पाया है इसको हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। इसमें आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है। आगे आप क्या हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी सिफारिश पे हम अप्रिशिएट करते हैं उसको और सारी उम्र तारीफ़ करते रहेंगे उसकी। लेकिन देखिए किस्सा क्या है, इसके दो तीन पहलू। एक पहलू तो ये, आपको याद है कि जब 2014 में धरना दिया और उसके बाद इस्तीफ़े दिए, तो इस्तीफ़े बहुत अरसे तक वो गायब रहे, पार्लियामेंट में नहीं आए, लेकिन इस अरसे की तनख्वाहें वो बराबर लेते रहे। तो एक पहलू इसका ये भी है कि ये लोग जो पार्लिमानी कमेटियों में आएंगे और जो उसकी क़यादत करेंगे वो अपने जो माली मफादात हैं वो उससे हासिल करते रहेंगे। एक पहलू इसका ये है। ठीक है। दूसरा पहलू ये है कि पीटीआई के अंदर कुछ संजीदा अनासर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो जो संजीदा अनासर हैं, मिसाल के तौर पे अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग, ये चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें, कुछ काम हो और संजीदगी के साथ पार्लियामेंट अपना काम भी करे, कानून साजी भी हो और सियासी मामलात भी जहाँ एक जगह यानी वो खुडे लाइन जिसको कहते हैं ना लगना, वो लगे हुए वहाँ से निकलें और स्मूथ हों, ये है। लेकिन जो दूसरा उनसर है वो अपने बानी की चापलूसी करने में या उनको खुश करने के चक्कर में वो अच्छी चीज़ों को सबूताज कर देता है। तो वो सबूताज ऐसे ही होगा जैसे अभी शनीला ने बताया कि ये मामलात, अब मिसाल उसकी ये देखें कि जो सोशल मीडिया वगैरह के बारे में पंजाब असम्बली में कानून मंजूर हुआ है, वो पार्लिमानी कमेटी से तो मंजूर होकर आया था, उसमें सब लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ ऐवान में आके सूरत हाल बदल गई। बिल्कुल ये पेशीन गोई शनीला की दुरुस्त है कि ये ऐसा ही करेंगे। तो इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू, तीसरा पहलू भी एक बड़ा गैर मामूली है। देखिए ये घर की गवाही जो है ना, ये सरकारी गवाह जो बोलता है वो बड़ा अहम होता है। अब जो ट्वीट का मसला आया है, मैं ट्वीट पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं पार्लियामेंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो ट्वीट का मसला आया है उसके बारे में रऊफ़ हसन ने, जो उनके तर्जमान हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं और इम्पोर्टेंट आदमी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो अकाउंट है बानी पीटीआई का, ये तो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो हम बरसों से पीट रहे हैं कि ये एक गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक खेल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उस खेल के तहत आपने किसी चीज़ को स्टेबल होने नहीं देना, पार्लियामेंट को नहीं होने देना, मईशत को नहीं होने देना, आपने दिफा को ख़राब करना है, आपने आवाम को हिजान में रखना है और आपने मईशत को तबाह करना है। तो ये सारा उस प्लान का हिस्सा है। अब ये कैसे हो जाता है कि एक आदमी जो इतना ज़हीन भी नहीं, हम जानते हैं कि वो न जोग्राफिया की उसको ख़बर है, जर्मनी और जापान को आपस में मिला देता है और पता नहीं क्या क्या, वो इतनी गैर मामूली स्ट्रेटजी कैसे बना लेता है, वो ऐसे गैर मामूली मैसेजेस कैसे जारी कर देता है। इसका मतलब यह है कि पीछे कोई लोग बैठे हुए हैं, कोई थिंक टैंक है, कोई प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम करके देते हैं। तो इस वजह से ये काम होता है। कोशिश जारी रहनी चाहिए, बिल्कुल जो पार्लियामेंट में मौजूद है उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये इसलिए इस एतबार से काबिल तहसीन है। मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी सिफारिश भी ये है कि जो संजीदा एलिमेंट है पीटीआई का, उसको अपनी जगह बनानी चाहिए और अपना वज़न बढ़ाना चाहिए ताकि ये चीज़ें बिगाड़ से बचें। ये पीटीआई के हक़ में भी बेहतर है, मुल्क के हक़ में भी बेहतर है, जमहूरियत और बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो खुद भी उनके अंदर काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है, एक मामले को लेकर एक बंदा कुछ और बात करता है, दूसरा बिल्कुल। लेकिन आपकी बात इंपॉर्टेंट है कि जो संजीदा लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं सर, कायमा कमेटीज़ के हवाले से जो हमने कंसेंसस डेवलप होते देखा, पहले एक ये सवाल या निशान था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसमें भी काफ़ी ले दे थी, लेकिन ये हमने देखा कि बड़ी खुश उसलूबी के साथ, अच्छी मस्बत अप्रोच के साथ दोनों तरफ से ये तय पा गया है। आप मामलात को आगे किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जो हमें विलिंगनेस नज़र आई है, ये क्या आगे भी होगी मामलात को, मुल्की मामलात को सही समत में लेके जाने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए?
लेकिन जो कायमा कमेटीज़ हैं इनकी पावर तो बहुत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इनको उस तरह एक्सरसाइज नहीं किया जाता जिस तरह की दुनिया में किया जाता है। अब देखिए हमारी जो कमेटीज़ हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ भी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंटीरियर की है, आप डिफेंस है, फाइनेंस है, PAC है, और इस तरह की बहुत सी कमेटीज़ हैं जिनमें तमाम वो लोग आते हैं जो इस मुल्क को चला रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि ये एक जो आपस में तय किया गया है, एक देखें अगर जेन्युइन बात की जाए तो पावर शेयरिंग फार्मूला है, जिसको कि PTI हमेशा कहती है कि हम पावर का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जब भी कोई मफादात की बात होती है तो वो उस पावर शेयरिंग फार्मूले का हिस्सा बन जाते हैं। अभी जिस तरह आपने बताया कि उनको इतनी कमेटीज़ की, जो 7 कमेटीज़ हैं, उनको उसकी सरबराही मिलेगी। अब देखें जो कमेटी का चेयरमैन होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, फिर उसको गाड़ी भी मिलती है, फ्यूल भी मिलता है, और उसके साथ उसको प्रोटोकॉल्स भी मिलते हैं, साथ साथ उसको PS तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो एक उसका जो आप कह सकते हैं कि स्टेट मिनिस्टर के करीब करीब उसका जो है वो प्रिविलेज एंड पर्क्स होते हैं, तो वो इंजॉय करेंगे। लेकिन आपने कहा कि क्या आगे हाउस जो है वो स्मूथ होगा, ये तो मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उनका एजेंडा जो है हाउस को स्मूथ करना नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को फ़ेल किया जाए और आवाम को बताया जाए कि देखें हमने इस हुकूमत का साथ नहीं दिया तो ये हुकूमत फ़ेल हो गई है, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक उनको नाकामी नज़र आ रही है। जो कमेटीज़ होती हैं इनका जो मेन रोल होता है वो होता है कानून साजी, ताकि जितनी भी कानून साजी हो, जिससे भी रिलेटेड जिसकी भी कमेटी है, जिस तरह हमने तमाम कमेटीज़ के नाम लिए, उससे रिलेटेड कोई भी कानून साजी होगी तो पहले कमेटी को भेजा जाता है, कमेटी उसको अप्रूव करती है, फिर जाके वो अपर हाउस में और लोअर हाउस में जाती है, फिर अपर हाउस में जाती है, फिर कानून का हिस्सा बन जाती है। अभी आप देखेंगे ये तमाम जो उनको देने जा रहे हैं कमेटीज़ की सरबराही, तो यकीनन उसमें ये अगर नंबरिंग की बात की जाएगी तो उसमें ये उनके नंबर ज़्यादा रखेंगे ताकि उनकी सरबराही मिल सके। तो जो कमेटीज़ उनको मिलेंगी आप फ्यूचर में देख लीजिएगा, वो उस कमेटी से रिलेटेड जो भी कानून साजी होगी उसमें रखना डालेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स से हल ना किया जाए, बल्कि साथ साथ ये भी करेंगे और तमाम चीज़ें जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बाहर देंगे। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह अगर आप कमेटीज़ का हिस्सा बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तमाम की तमाम कमेटीज़ जो है वो हुकूमत अपने पास रखती थी, बहुत कम होती थी जिनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती थी, वो जो है अपोजिशन को दे दी जाती थी। लेकिन अगर हुकूमत जो है इस वक्त अपना बड़ा दिल करके और उनका अगर आप देखें तो जो रवैया है वो मस्बत है, तो ये चाहिए तो PTI को भी यही कि हाउस की जितनी भी आप देख रहे हैं इस वक्त सर्विसेज हैं या जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, उनको चलने देना चाहिए, ताकि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो इकोनॉमी का है, सिक्योरिटी का है, और तो उसको अगर चलने ना दिया गया तो फिर आप देखिएगा कि अगले इलेक्शन में फिर आपकी बात से जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि हुकूमत को जो है वो एक काउंटर स्ट्रेटजी भी लेकर साथ चलना होगी कि अगर कोई रखना डलता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो फिर व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक, आपके पॉइंट आ गया है। सजाद साहब, सर हम बात कर रहे हैं कायमा कमेटीज़ का जो फार्मूला तय पाया है खुश उसलूबी के साथ, सर आप इसको कैसे देखते हैं? PTI को जो है इस फार्मूले के तहत 9 कायमा कमेटीज़ मिलेंगी सर, और साथ ही साथ जो ये फैसला सामने आया है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर हुकूमत रजामंद हो गई है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, ये एक बड़ा खुशाइंद फैसला है। गवर्नमेंट हमेशा एंगेज करने की कोशिश करती है, स्पीकर साहब का रोल बहुत अच्छा है। ये जो नेगोशिएशंस हुई कमेटियों के हवाले से ये स्पीकर साहब की तरफ से लीडर ऑफ दी अपोजिशन को एंगेज किया गया, फिर जो ट्रेजरी बेंचेस के अहम लोग हैं उन्होंने इसमें रोल प्ले किया। लेकिन जैसे शनीला साहबा ने और दूसरे साथियों ने कहा है कि बेसिकली जो PTI है वो विक्टिम है अपने नैरेटिव की, वो विक्टिम है उस इंतशारी पॉलिसी की जो कहीं बाहर से उनको बताई गई है, और वो विक्टिम है अपनी उस ज़िद और हट धर्मी की। यही वजह है कि हमने पिछले अदवार में भी देखा, जब शाह महमूद कुरैशी जो थे वो डायलॉग कर रहे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि हम आपसे हर बात पे इत्तफाक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या करें कि वो साहब जो पीछे बैठे हुए हैं
جو بانی چیئرمین ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو وہاں سے پرابلم آتی ہے. یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، میں نے دیکھا کئی بڑی مثبت آوازیں بھی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. سنی اتحاد کونسل جس کے پیرائے میں وہ ایک نئی پارٹی بنی ہے، لیکن وہ مثبت آوازیں دب جاتی ہیں. اور وہ شور، یہ جو پہلی دفعہ ارکان پارلیمنٹ بنے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی نے بھی ان کو جو پارلیمنٹ کے آداب ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا. انہوں نے بجٹ تقریر میں کیا کیا، انہوں نے پریزیڈنٹ کی تقریر میں کیا کیا، وہ آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے. تو لہٰذا کوئی اتنا حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا جسچر ہے کہ ان کو انگیج کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ پی ایس سی کی چیئرمین شپ بھی لیں. اور جو بھی دیکھیں، پی ایس سی ایک مرکزی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی جو کہ آڈٹ کرتی ہے تمام محکموں کا. وہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑا روم ہوگا کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کے اپنی بات کریں. اسی طرح جو دیگر قائمہ کمیٹیاں ہیں جتنی بھی، وہ بڑی امپورٹنٹ سلاٹس ہیں. اگر 7 ان کو کمیٹیاں ملتی ہیں تو وہ جو حکومتی کاروبار ہے اس کو وہ اندر اس کے جا کے اس کو دیکھ سکیں گی، اوور سی کر سکیں گی. لیکن اگر وہ جیسے ابھی بابر گورسی صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کو تو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ارکان کی تعداد ہر جو کمیٹی ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کی ہر کمیٹی میں تعداد زیادہ ہے. ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تو منارٹیز میں ہوں گے، کوئی 1.5 لاکھ پیدا نہیں کر سکیں گے. البتہ یہ جو پازیٹیو جسچر گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کم از کم ان لوگوں کو بھی ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ اب سامنے آنا چاہیے، یہ امید کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ پیچھے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو کبھی بھی کمپرومائز یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے دیتے، وہ ان کو ہمیشہ ایک ایسے رخ پہ کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پہ محاذ آرائی ہوتی ہے. تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بہت کم امید ہے. اچھا نوشاد صاحب، آپ کا اس میں سر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ تھا جو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے سر جو میں بار بار یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ولنگنس تو موجود ہے. تو سر ملکی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایک جو بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے تھرو بھی جو باقی معاملات ہیں ان کو ہم طے کر سکتے ہیں؟ پولیٹیکل میچورٹی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اتنا اہم فارمولا پاور شیئرنگ کا یہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر؟ لیکن نازیہ، اگر آپٹمسٹک ہو کر ہم بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ پائیں کہ جی یہ مرحلہ بڑا خوش اسلوبی سے طے ہو گیا ہے. لیکن جو میرے دیگر ساتھی ہیں ان کی ریزرویشنز آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کے تحفظات بھی آپ نے سنے ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ جو گزشتہ لگ بھگ اب 1 دہائی ہونے کو ہو گئی ہے اس جماعت کے ساتھ اس معاملات کے اندر نبٹتے ہوئے لوگوں کو، تو وہ جو ماضی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں کوئی ایسی چیز کہیں پہ نظر نہیں آتی. بلکہ یہ جو آج یہ جو جس مرحلے کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ خوش اسلوبی سے طے ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے بجٹ سیشن جو آگے ہونے جا رہا ہے، اور جو اس کے اندر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور جو معاملات آگے بڑھنے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھنے ہیں، اور جس طرح کی لیجسلیشنز ہمیں چاہیے جو ہم نے آئندہ کرنا ہے، ان سارے معاملات کے اندر جو ہے تھوڑی سی پرابلم آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ حکومت نے باہر طور، یہ حکومت کی مجبوری بھی ہے کیونکہ حکومت نے ہاؤس کا بزنس چلانا ہے، چونکہ یہ اس کی مجبوری ہے اور سسٹم کو اس نے چلاتے رکھنا ہے، اور اس نے اپوزیشن کو کسی طرح سے انگیج کرنا ہے. جو ایکچولی سجاد صاحب نے بات کی ہے نا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپوزیشن کو ہر حال کے اندر اس کے لیے چاہے آپ کو کسی بھی حد تک جانا پڑے، آپ کو اپوزیشن کو انگیج کرنا ہوتا ہے. اب انگیج کرنے کے بعد یہ جو آپ کاؤنٹر اسٹریٹجی کی بات کر رہی تھی، یہ بڑا مشکل سا معاملہ ہوگا کہ حکومت کے پاس اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی موجود ہو. ٹھیک ہے، سجاد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ممبران کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ طاقتور ترین کمیٹی کہلاتی ہے، اور وہ حکومت کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے کا جو اختیار رکھتی ہے، یا جو حکومت نے کام کیا ہے اور اس کے اندر سے جو جس طرح کا جو یہ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے نا، خبریں بنانے کا، نکالنے کا، پھر کیاس کریٹ کرنے کا، انتشار پیدا کرنے کا، اور ہمارے ہاں جو ایک بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز
اور اس طرح کی الٹی سیدھی خبریں چلائی جاتی ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل بھی کی جاتی ہیں، سپریڈ بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتی ہے، اور عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا، وہ ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ایکچولی خبر اصل کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اور یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے یہ کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ڈاکٹر صاحب کی بھی درست ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل میں سنجیدہ ہیں، ان لوگوں کو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ان کو میکسیمم انگیج کیا جائے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ دراصل مسئلہ صرف اور صرف ایک شخصیت کا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، جن کو دراصل جنہوں نے جو کام کرنا ہے، جو اپنی ان کی سیاسی انداز و اطوار ہیں، جو بیسی انتشار پہ کرتے ہیں، اپوزیشن پہ کرتے ہیں، چاہے اس کی کوئی لاجک ہو نہ ہو، چاہے وہ جائز ہو نہ ہو، انہوں نے ہر حال کے اندر ہر چیز کو اپوز کرنا ہے۔ وہ خود حکومت میں تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ایک اپوزیشن ہے، باوجود اس کے کہ وہ خود حکمرانی کر رہے تھے۔ تو اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنا بہت آسان کسی طور نہیں رہے گا، نہ ہی اس سے کوئی خاص امید رکھنی چاہیے۔ حکومت کو معاملات ویسے ہی چلانے پڑیں گے جیسے اب تک وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو بات گرینڈ ڈائیلاگ کی ہے، ابھی آپ کو سجاد صاحب نے ایک ریفرنس دیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا، جب انتخابات کی تاریخ اور انتخابات سے متعلق بات ہو رہی تھی، تو ان کے وہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ معاملات طے ہو جائیں، لیکن ایک شخصیت کی وجہ سے معاملات طے نہیں ہو پاتے، اور ایک شخصیت کی ہی شے پر وہ لوگ، اب دیکھیے وہاں پہ ایک اور نظام بھی بن چکا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، پارٹی والے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ شخص کہاں سے آیا، اور یہ اس کی براہ راست رسائی بھی ہو گئی اور اس کو بڑے بڑے عہدوں کے لیے نامزد بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہاں پر صرف سوچ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو پرابلمٹک رکھنا ہے، چیزوں کو خراب کرنا ہے، ہم نے چیزوں کو درست نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک نوشاد صاحب، یقینی طور پہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے، حکومت اپنی ذمہ داریاں تو ادا کرے گی، ظاہر اس کے فرائض میں شامل ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی یہ فرض ہے کہ جس مقصد کے لیے عوام نے ان کو پارلیمان میں بھیجا ہے وہ اس کو احسن طریقے سے ادا کریں تاکہ ملکی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ نیکسٹ ٹاپک کی جانب ناظرین ہم جائیں گے، اور اب ہم بات کریں گے حکومت کی جو سفارتی محاذ پر جو ایک پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یقینی طور پہ کسی بھی حکومت کے لیے دو محاذ بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک تو اس کی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال، اس کو وہ کس انداز میں لے کے چل رہی ہے، کیا پالیسی بنا رہی ہے، کیا حکمت عملی طے کر رہی ہے، کس انداز میں چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ بیرونی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی حکومت کو آئے ہوئے غالباً 3 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس انداز میں تعلقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، سفارتکاری کو مؤثر منظم طریقے سے آگے لے کر جا رہے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان کے جو وزیر خارجہ ہیں جیون بیرموف، وہ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس میں ثقافت، تجارت، باہمی سرمایہ کاری اور تعلیم پر بات ہوئی ہے، اور پارلیمانی وفود کے تبادلوں کے حوالے سے بھی ان سے سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ کتنا اہم ہے گلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی جب ہم بات کریں، وسط ایشیائی ممالک ہوں یا مغربی ممالک، پاکستان جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، کتنی مؤثر سفارت کاری ہے، اور اگر ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو یہاں راغب کر رہے ہیں تو ان ممالک کے ساتھ مل کر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کو کیسا فروغ دے سکتے ہیں اور کس انداز میں معاشی صورتحال کو اپنی اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ شانیلا، اتحادی حکومت کی مؤثر سفارتکاری، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کے وسط ایشیائی ریاستوں سے تعلقات کتنے اہم ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ناظر، جو اس وقت حکومت ہے، جو پی ڈی ایم حکومت کا تسلسل ہے، اور اس سے پہلے نواز لیگ کی جو حکومت ہے، ان کے ہمیشہ سے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے مثبت سفارتکاری کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب جو پہلے گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، جس میں کہ چائنا بھی ہم سے ناراض ہو گیا، ترکی بھی ہم سے ناراض ہو گیا، سعودی عرب بھی ہم سے ناراض ہو گیا، کوئی ایسی ہمیں ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے وہ بھی آپ سے ناراض ہوئے تھے۔ تو پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے مفتی ممالک کے دورے کیے، وہاں سے اپنے تعلقات جو تھے ان کے ساتھ دوبارہ سے نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کی، تو اسی کا سارا کچھ ابھی جو کنٹینیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب ای سی او کے فورم کے اوپر گئے تھے شہباز شریف صاحب، تو اس وقت جو ملک میں سیلاب آیا ہوا تھا، انہوں نے اپنا مقدمہ بڑی اچھی طرح سے پیش کیا، وہاں جتنے ممالک تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑا مثبت رسپانس جو تھا وہ دیا تھا، پاکستان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس وقت بھی سینٹرل ایشیا ریاست کے 1-2 سربراہان پاکستان کے اندر انہوں نے وزٹ کیا تھا، اب بھی وہ آنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ وزیر اعظم سعودی عرب گئے ہیں، یو اے ای گئے ہیں، چائنا اب انہوں نے جانا ہے نیکسٹ ویک، ادھر سے جو کویت کے اور قطر کے امیر ہیں وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک پوری
सरगर्मी हो रही है यहाँ पे सफारती ताल्लुकात को इस नए सिरे से इस्तवार करने के लिए, ताकि मुल्क में नई से नई इन्वेस्टमेंट आए और हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। सेंट्रल एशियन रिलेशन, जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, देखें वो हमारे एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जो तापी गैस का हमने करना था या जो कासा थाउजेंड्स था, वो चीज़ें इसलिए रुक रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे हालात हैं वो बड़े ख़राब थे। अब पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए 2 रास्ते नए निकाल लिए गए हैं कि जी आप हुंजराब की साइड से भी किर्गिस्तान जा सकते हैं और यहाँ से आप ईरान की साइड से भी आप जो है ताशकंद की तरफ जा सकते हैं। और ये सिलसिला स्टार्ट भी हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर की बचत भी हो रही है, जो हमारे हजारों के हिसाब से ट्रक्स जो है दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं। हमारी बरामदात जो है वो बढ़ रही है और जो LPG है वहां से हम उसको दरामद कर रहे हैं। उन ममालिक के पास गैस है, हमें गैस चाहिए क्योंकि दूसरे ममालिक से बड़ी महंगी हमें मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो हमें उस साइड से हमें चाहिए। फिर अगर हम उन ममालिक तक पहुंचेंगे तो आगे हम यूरोप की मंडियों तक भी हमें रसाई जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन ममालिक को इंगेज करें, कि जो कि आगे जाके इसके ऊपर काम भी हो रहा है। 4-5 चीज़ें जिसके ऊपर काम हो रहा है, उनके साथ हमारा तिजारत के ऊपर हो रहा है, सरमायाकारी की तरफ जा रहे हैं, कनेक्टिविटी की तरफ हम उनके साथ जा रहे हैं, जो अफराद का आपस में तबादला होगा उसके ऊपर जो है वो जाया जा रहा है। तो जो ये हुकूमत जिस तरफ लगी हुई है और जिस तरह ये काम कर रही है, आगे जाके हमें बहुत सी इसमें मुस्बत पेशरफ्त नजर आएगी और मुल्क के अंदर बहुत सी कारोबारी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बरामदात बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू होगी। और यूरोपियन यूनियन की तरफ जब और इन रास्तों के ज़रिए हमारी जाएगी, मंडियों तक हम पहुंचेंगे, बरामदात बढ़ेगी, तो उसका हमारे लोकल जो यहाँ पे बिजनेसमैन है उनको भी फ़ायदा होगा और मुल्क के अंदर ज़र मुबादला के ज़हायर भी बढ़ेंगे और हमें कम से कम जो कर्जे हैं उसके ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आज़रबाईजान की हम बात करें ख़ास तौर पे, तो वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान के दौरे पर हैं आज़रबाईजान के, जेम बेरमॉफ, कितनी अहमियत के हामिल हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात, क्या स्कोप देख रहे हैं? वो भी मादनियात से माला माल मुल्क है, तेल के ज़खायर वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास भी मादनियात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। वज़ीर आज़म बारहा इसका तस्करा भी करते रहते हैं कि हम कुदरती दौलत से माला माल हैं। सिर्फ फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? जब हम बाहमी तिजारत की बात करते हैं, बाहमी सरमायाकारी की बात करते हैं, तो क्या विंडो आप देख रहे हैं, जिस तरह से अभी शनीला ने भी बात की? 2 बहुत हाई प्रोफाइल विज़िट हुए हैं आज़रबाईजान के। एक 2014 के मार्च में प्रेसिडेंट ममनून हुसैन, ये 2 तरफ़ा दौरा था, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब वहाँ गए। और इनका फ़ोकस क्या था इन दौरों का? इन दौरों का फ़ोकस 2 तरह से थे। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो बरामदात हो सकती है बहुत सारी, ज़िंदगी की तकरीबन हर शोबे, कॉटन भी, ये जो हम बनाते हैं कपड़ा, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और कोई डिफेंस प्रोडक्शंस के भी। तो एक उसका पहलू ये था। दूसरा क्या था, उस वक्त के जो वहाँ सफ़ीर थे उन्होंने एक जगह बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान सक्सेस स्टोरी है टेररिज्म को बीट करने में और अपने पाँव पर खड़ा होने में, यानी सनत में, और ख़ास तौर पे कॉटन की सनत में। और उनकी सक्सेस स्टोरी है मादनियात में, ऑयल और गैस में। वो हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं इन शोबों में जिनका मैंने ज़िक्र किया, और हम उनके ऑयल और गैस के एक्सप्लोर करने के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस पर कुछ बुनियादी बातें तय भी हो गई थी, और बीच में अगर 2018 ना आता तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। एक पहलू तो ये है। दूसरा एक और ख़ास बात ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि ये आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया का मुल्क है। सेंट्रल एशिया का, यानी यूँ कह लें कि नस्ली एतबार से तो वो सेंट्रल एशिया का है हिस्सा, लेकिन बेसिकली वो यूरेशिया है। वो यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और उसके एशिया के दरमियान का एरिया है। उसको उर्दू में या फ़ारसी में कफकाज कहते हैं। और ये जो था ना कोकाफ, जिसकी हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, ये है वो कोकाफ का इलाका। और कोकाफ की परियां और ख़ूबसूरत लोग मशहूर हैं, तो दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है वो। और उससे भी बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं जैसे तुर्की के लोग रखते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए वहाँ खुली बाहों से लोग इस्तकबाल करने को तैयार हैं, और ज़िंदगी के बेशुमार शोबों में ये काम हो सकता है। लेकिन अभी तक बदकिस्मती से
وہ بنیادی یعنی خاص طور پر بی ٹو بی جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ابھی تک اتنے اچھے نہیں ہیں، اسی پر زور دینے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری بات ذرا سی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ آذربائیجان یا سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کے نام ہم سنتے ہیں تو دراصل ہم اپنی تاریخ میں چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر اعظم کا ایک استاد اور اتالیق تھا، اس کا نام بیرم خان تھا، یاد ہوگا. یہ وہی بیرم ہے. جیہو بیرم موف، آخر میں فے نہیں ہے، موو 2 دفعہ واو آتی ہے. تو ہمیں اپنی تاریخ سے بھی یہ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے رشتے اس طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض یہ کروں کہ آذربائیجان ایسا ہے جو آپ کو ایسٹرن یورپ میں لے جائے گا، آپ کو ماسکو تک رسائی دیتا ہے، سینٹرل ایشیا تو ہے ہی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ایک بہت ہی غیر معمول اور خاص طور پر جو پاکستان کے ساتھ اس کے محبت کے ریلیشنز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اپنی جنگ جیتے تو لوگ ترکی اور پاکستان کے جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے تھے. اور خود میرا بھی ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہے کہ پہلی شام جب اب بجائے اس کے کہ ہم نے کہا کہ ہوٹل میں کھانا کھایا جائے، جب گئے ممنون صاحب کے ساتھ تو ہم نے کہا کہ چلو گلی بازار میں جاتے ہیں. تو گلی بازار میں جب ہم گئے تو جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہمارے گرد لوگ جمع ہو گئے اور اپنے آپ انہوں نے وہ جو ہمارا بڑا معروف ترانہ ہے دل دل پاکستان، وہ انہوں نے گانا شروع کر دیا اپنے گھیرے میں لے کے. تو پاکستان کے لیے وہ شاندار ملک ہے، ہمیں اس پہ توجہ کرنی ہے اور آگے سے آگے بڑھنا ہے. بابر غور سے صاحب، گلف ممالک ہوں، وسط ایشیائی ممالک ہوں یا دیگر ممالک ہوں، جب ان کے ساتھ ہم تعلقات کے فروغ کی بات کرتے ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے یقینی طور پہ ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیز بھی اپنانی ہوں گی اور ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بھی اپنانی ہوں گی. تو اس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے؟ دیکھیں، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو بالکل تمام کرکس جو ہیں آپ کو بتا دیے ہیں. اور جہاں تک پلاننگ کی بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی تو بات بالکل یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ جو بی ٹو بی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا بزنس ٹو بزنس، جو ہماری جو کانٹیکٹس ہیں ان سے وہ کم ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جو اسلام آباد چیمبرز آف کامرس اور اسی طرح کے جو دوسرے چیمبرز ہیں، انہوں نے ان کے چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک پلاننگ کی بات ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ آذربائیجان کے جو فارن منسٹر یہاں پہ آئے، ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ان کی جو آپس میں بائی لیٹرل ٹاکس ہوئیں اور تمام جو مین شعبے تھے جس میں کہ کنیکٹیویٹی تھی، سیکیورٹی تھی، انرجی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ تھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی، تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں بڑھا سکتے. لیکن چونکہ اس وقت دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے اور تمام دنیا کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو ہمیں جو آذربائیجان سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں انرجی اور اسی طرح جو مائننگ ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہم ان سے ایکسپرٹیز لینی چاہیے. اور ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں، جس طرح کی سیکیورٹی کی ایکسپرٹیز ہیں، ہم ڈیفینس میں ان سے بہت اچھے ہیں، اسی طرح جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ہم ان سے اچھے ہیں، تو ہم اس کو گیٹ وے بھی بنا سکتے ہیں اپنی تجارت کا. تو اس لیے جو آذربائیجان ہے، ایک تو قدرتی طور پہ اس کا پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف کلچر تو ملتا ہی ملتا ہے، دل بھی ملتے ہیں. تو جب ایسے ممالک کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں، ایک تو آپ کے تجارت کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل کی دنیا میں تو سب سے زیادہ جو مین سپورٹ ہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہے، اکنامک سپورٹ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو تجارت کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس وقت اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. پہلے ہمیشہ ڈپلومیسی ہوتی تھی، اب اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے. جب کوئی بھی فارن منسٹر ہو یا ڈیفینس منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا دوسرے پریزیڈنٹ وغیرہ کسی بھی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو ہم ان کے ساتھ مل کر چیزوں کو اچھا کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں، جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بات کی تھی کہ ہم ٹاکس کر لیتے ہیں، ہم وہاں پہ پروجیکٹس کی بات کر لیتے ہیں، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے وہ پلاننگ نہیں کی ہوتی جو کہ ہم ایکچول میں کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے صحیح کہا تھا کہ اب آپ کو فوکس ان چیزوں پہ کرنا ہوگا کہ جو ہم مل کر کر سکتے ہیں. اب وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ہوا میں باتیں کر دی، بات ہو گئی، ایگریمنٹس بھی ہو گئے، MOUs بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد اینڈ رزلٹ کوئی نہ ہوا.
تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت بہت آپشن ہے. ہم ان کے ساتھ تقریباً جو ہے 2020 میں ہماری جو تجارت تھی 12 ملین ڈالرز کی تھی, ابھی آپ دیکھیں وہ 30 ملینز کے قریب پہنچ گئی ہے, تو ہم اس کو 1 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب, سر میں آپ کی جانب آؤں گی. سر جب ہم علاقائی ترقی کی یا اس کی کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ SCO کا پلیٹ فارم ہے سر, اور تقریباً 1-1.5 ہفتہ قبل جو ہے وزیر خارجہ وہاں پر تشریف بھی لے گئے تھے, جس میں تجارت کے حوالے سے, بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, کس طرح سے تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات ہوئی. اس پلیٹ فارم کو سر کس انداز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہ صرف بڑھے بلکہ جو تجارت ہے اس میں بھی اضافہ ہو, کیونکہ اگر یہاں پر تجارتی ماحول بن جاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تجارت تو کر رہا ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ذریعے جو تجارت ہو رہی ہے وہ افیکٹڈ ہے وہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس معاملے کو لے کر اور اوورآل کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں SCO کا؟ دیکھیے SCO ممالک کا یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے, اس کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ڈیولپ کی جائے. اب یقیناً بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح افغانستان کے اندر جو انریسٹ ہے یا وہاں پر جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے لیے سینٹرل جو ایشین سٹیٹس ہیں ان کو اپروچ کرنا انتہائی آسان رہتا, ہمیں متبادل راستے ڈھونڈنے نہ پڑتے. یہ جو آذربائیجان کی ابھی بات ہو رہی تھی, دیکھیے آذربائیجان کی ایک بہت بڑی اسپیشلٹی پاکستان کے ساتھ جو ایک امپورٹنٹ اس کے اندر اسپیکٹ ہے نا, جو باقی کسی سینٹرل ایشین سٹیٹ میں اس طرح نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفنس پروڈکشن کے پرسپیکٹو سے آذربائیجان جو ہے وہ پاکستان کے جو ڈیفنس کے معاملات ہیں اس کے اندر بہت دلچسپی لیتا ہے, اور یہ جو سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں بات کی گئی تھی وہ بھی بہت اہم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فوکس کر کے زیادہ سے زیادہ توجہ دے کے اس کو کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم وہاں اس ایک سیکٹر کے اندر اپنی برآمدات کو جو میکسیمم آذربائیجان کو کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. لیکن جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, یقیناً SCO کو پاکستان کوشش کر رہا ہے, بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے, لیکن جب آپ ایک ملک سے نکل کر دیگر ممالک کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اور ان کو ایک جگہ سالو کرنا, سارٹ آؤٹ کرنا, جو کہ پہلے سے یقیناً بہت سی جگہوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر دیگر ممالک بھی, SCO سے ہٹ کر ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اپنی رہنمائی جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. خاص طور پر یہ جو IT ریلیٹڈ چیزیں ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. ابھی گورسی صاحب نے گیٹ وے کی بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کو گیٹ وے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. سو بیسکلی SCO کا پرسپیکٹو وہی ہے. پاکستان پوری اپنی تمام تر کوششیں کر رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فردن جو آپ کا جو ایک ملک کے ساتھ جب آپ اپنی برآمدات کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور آپ کا جو کہتے ہیں نا فوکس جب آپ کر لیں گے تو الٹیمیٹلی SCO جو ہے وہ اس کے اوپر جو وہاں مسائل آتے ہیں یا جو پرابلمز فردر آتی ہیں آپ کے کام کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, تو وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں خاصا مددگار رہے گا. اور اسی کے ذریعے ہی یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال بھی کیا جانا چاہیے. اس کو میکسیمم جو یوٹیلائز کر کے جو ہے پاکستان کو اپنی برآمدات کو جو فوکس کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں, اور جو توانائی کے ایریا ہے جس میں ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں اس کی ایکسپرٹیز لینی چاہیے جس ملک کی ہے, اور لے کر اپنے آپ کو اپنے لیے بہتری کرے, جو عوام کے لیے میکسیمم بہتری ہمیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب, تھوڑا سا میں اسی پوائنٹ آف ویو پر رہوں گی اور آپ کا اس میں نقطہ نظر جاننا چاہوں گی. پاکستان جو آذربائیجان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے سر وایا ایران, وہ تو ہو رہی ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے اگر وہاں پر پیس ہو, وہاں پر سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوں, تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی وہاں سے بھی ہو سکتی ہے, پاکستان اویل کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ افغانستان کے یہ والے جو مسائل ہیں پیس کے حوالے سے ہوں, سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں, اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تو تجارت کا ایک بہت بڑا جو ایک چیز جو مس ہو رہی ہے وہ اوور کم ہو سکتی ہے اور تجارتی معاملات بہت بلندیوں تک جا سکتے ہیں؟ نازیہ, آپ نے ایک بہت اہم نقطے پہ بات کی ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ ایک دکھتی رگ کے اوپر آپ نے انگلی رکھی ہے کہ ہم نے 30 سال سٹرگل کی افغانستان کے ساتھ مل کے, صرف اس لیے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایسے مطلب آمنے سامنے کھڑے ہوں گے, ایک دروازہ ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہاں سے امریکہ چلا گیا, انٹرنیشنل انفلوئنس چلا گیا, پھر بھی افغانستان پاکستان کے لیے مشکلات لے کر کھڑا ہے. کل کا سوال بھی آپ کا افغانستان کے حوالے سے اور وہاں کے جو پیس اور سٹیبلٹی کے حوالے سے تھا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو افغانستان کا انتظار مزید 30 سال نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس ایک اور بڑی اپرچونٹی ہے. آپ کے چترال کے ساتھ تاجکستان کا بارڈر شروع ہوتا ہے اور خنجراب تک جہاں چائنا کا بارڈر ہے اس کے ساتھ تک وخان کی ایک چھوٹی سی پٹی اس کے ساتھ تاجکستان ہے. ہمیں نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سی پیک کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر سی پیک وایا چائنا اگر تاجکستان اور ان ملکوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ افغانستان ایک ایسا ایک بوائلنگ ایک لینڈسکیپ بن چکا ہے پچھلے 30-40 سالوں سے کہ وہ انسرٹن ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب وہ راستہ کلیئر ہوگا اور کب پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہوگی. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم چائنا کے ساتھ مل کے ایک راستہ تاجکستان کے ساتھ اور پھر تاجکستان سے آگے راستے نہیں بناتے تب تک یہ ممکن نہیں ہے. آذربائیجان کے ساتھ ہم نے پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے بات کر رہے ہیں گیس کی اور نیچرل یہ جو NLG کی, لیکن ابھی تک وہ اس طرح سے مٹیریلائز نہیں ہو سکی. اس کو کرنے کی ضرورت ہے. بھارت سجاد کے صاحب یعنی کہ ان تمام پاکستان کو نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ اپرچونٹی ہے تو اس کو جلد از جلد اویل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ معاشی طور پہ جتنا پاکستان مستحکم ہو سکے اس کو کیا جائے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب بات آتی ہے معاشی ترقی کی تو ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں. اندرونی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن باقی معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے, اور یہی تقاضا بھی ہے وقت کا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا. ناظرین آپ کا شکریہ. پروگرام دیکھنے کا اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.